کچھ پتہ چلا؟ سلمان نے بے چینی سے پوچھا۔ پلیز عمر بولو نہ کچھ۔ سلمان نے بے بسی کی انتہا پر پہنچتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں۔ ایس پی عمر نے اشارہ کیا۔ سلمان بغیر سوچے سمجھے کوڑے کے ڈرم کے پاس بھاگا۔ نازنین میری بچی، بھائی کی جان۔ سلمان روتا ہوا چلایا۔ وہ نیم مردہ حالت میں تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کی بری حالت کر کے اسے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا تھا۔ سلمان اس کی سانس بہت دھیمی ہے، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ ایس پی عمر نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی سلمان کے اندر ایک زندگی کی رمق دوڑ گئی۔ وہ فوراً نازنین کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھا۔ دیکھیں یہ پولیس کیس ہے، ہم ایسے علاج نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے صاف علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ آئی ایم ایس پی عمر، پلیز ٹریٹ ہر۔ عمر نے اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر اس کے سخت تاثرات دیکھتے فوراً آئی سی یو کی طرف بڑھ گئے جہاں نازنین کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ جس نے یہ میری بہن کے ساتھ کیا ہے میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، سلمان غصے اور تکلیف سے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ صبح کا وقت تھا، ہاسپٹل میں ڈیوٹیز کی شفٹ کا وقت تھا۔ السلام علیکم سر۔ گہری نیلے رنگ کے شلوار قمیض پر گلے میں ہم پلا دوپٹہ لیے اوپر سے اوور آل پہنے اس نے اپنے سینئر کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر عائزہ۔ بیڈ نمبر 6 کے پیشنٹ کی بائی پاس کروا کر رپورٹس میرے پاس لے کر آئیے۔ ڈاکٹر ارحم نے عائزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر۔ عائزہ سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ وہ عائزہ شیرازی تھی جو ڈاکٹر کی تیسرے سال میں تھی، ساتھ ساتھ انٹرنشپ بھی کر رہی تھی۔ زندگی سے بھرپور ہنستی مسکراتی، نہ جانے یہ مسکراہٹ ہمیشہ رہنی تھی یا نہیں۔ معمول کا دن تھا، دوپہر کی تیز دھوپ میں کالج کے باہر کھڑا وہ کب سے نازنین کا انتظار کر رہا تھا، مگر کالج کی چھٹی کو ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مگر نازنین باہر نہ آئی۔ بات سنیں، میری بہن نازنین گریجویشن کے دوسرے سال میں ہے، وہ ابھی تک باہر نہیں آئی، آپ پلیز پتہ کریں۔ سلمان نے بے چینی سے گارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں پورا کالج خالی ہو چکا ہے، آپ کی بہن شاید کالج نہ آئی ہو یا ہو سکتا ہے پہلے نکل گئی ہو۔ گارڈ نے سلمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے خود چھوڑ کر گیا تھا صبح، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان پریشان سے بولا۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں چلی گئی ہو، اکثر لڑکیاں ایسے ہی اپنے یار۔ گارڈ ابھی بولتا کہ سلمان نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ بکواس بند کر، خبردار میری بہن کے لیے کوئی گھٹیا بکواس کی، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ سلمان غصے سے پھنکارا۔ سلمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ضرور نازنین کسی مصیبت میں تھی۔ عمر نازنین کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا، وہ کالج میں نہیں تھی، میں اسے لینے گیا تھا، پلیز میری مدد کرو اسے ڈھونڈنے میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سلمان روتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے عمر سے بولا۔ وہ مضبوط مرد اپنی بہن کی پریشانی میں بری طرح رو دیا۔ کیا مطلب؟ نازنین کا کچھ پتہ نہیں؟ عمر نے حیران اور پریشانی سے پوچھا۔ عمر اس کا خالہ زاد تھا اور ایس پی آفیسر تھا، میں اسے کالج لینے گیا تھا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ گارڈ سے پوچھا مگر اس نے کہا کہ وہ اندر نہیں ہے، جانے وہ کہاں ہے، میرا دل کہتا ہے وہ کسی مشکل میں ہے، پلیز عمر میری مدد کرو۔ سلمان نے بے بسی سے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو میرے ساتھ۔ عمر کہتا سلمان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ عمر کو پولیس وردی میں دیکھتے ہی کالج میں انہیں داخل ہونے دے دیا تھا۔ عمر نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی جہاں پر سلمان نازنین کو صبح چھوڑنے آیا تھا اور چھٹی سے پہلے وہ کالج سے نکلتی دکھائی نہیں دی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ واقعی وہ کسی مشکل میں ہے۔ اکبر، ایس پی عمر نے پولیس اہلکار کو مخاطب کیا۔ جی سر۔ اکبر نے فوراً تابعداری سے عمر سے پوچھا۔ گارڈ کو اٹھا لو اور ڈرائنگ روم لے کر چلو، ذرا اس کی خاطر تواضع تو کریں تاکہ کچھ بھول سکے، مجھے یقین ہے سب میں اس کا ضرور ہاتھ ہوگا۔ اگر نازنین گیٹ سے نکلتی دکھائی نہیں دی، اس کا مطلب یونیورسٹی کا عملہ ملا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نازنین کو اغوا کیا ہے، اٹھاؤ اسے۔ ایس پی عمر کے حکم دینے پر پولیس اہلکاروں نے کالج گارڈ کو گرفتار کر لیا اور اسے زبردستی موبائل میں ڈال کر تھانے لے گئے۔ سلمان، کہاں ہو تم؟ اب تک نازنین کو لے کر گھر کیوں نہیں آئے؟ میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ سلمان کی والدہ عارفہ بیگم نے پریشانی سے فون پر کہا۔ امی میں ایک ضروری کام سے باہر آئی ہوں، نازنین میرے ساتھ ہی ہے، آپ پریشان مت ہو۔ سلمان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سلمان نے آنکھوں میں سخت تاثرات لیے سیل کی طرف دیکھا جہاں پولیس اہلکار اس گارڈ کو بری طرح مار رہے تھے مگر وہ کچھ اگلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے جھوٹ بولا تھا، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں سچائی بتاتا۔ سلمان، گھر چلو یار، خالہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ عمر نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ دوپہر سے پولیس اسٹیشن میں ہی تھا، میں کیسے جاؤں گھر، امی کو کیا جواب دوں گا؟ سلمان نے غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایسے حالات سے بھاگ بھی تو نہیں سکتے، وہ ماں ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ عمر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس گارڈ نے کچھ بولا؟ سلمان نے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔
ابھی تک تو کچھ نہیں بولا مگر مجھے یقین ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ پولیس اہلکار اسے اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس تم میرے ساتھ چلو، گھر جا کر بس خالہ کو بتا آئیں، پھر کرتے ہیں اس کا بندوبست بھی، عمر اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا۔ عارفہ بیگم پریشانی سے صحن میں بیٹھی اپنی بیٹی نازنین اور بیٹے سلمان کے انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکا۔ شکر تم آ گئے سلمان، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ ارے عمر بیٹا تم بھی آئے ہو، اندر آؤ نا، نازنین کہاں ہے؟ عارفہ بیگم نے حیرت سے ان دونوں کو اکیلے کھڑا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خالہ بیٹھی میں بتاتا ہوں، عمر نے انہیں چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور ساری بات بتاتا چلا گیا۔ کیا مطلب کہ وہ کالج سے نہیں ملی؟ میری بچی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بہت معصوم ہے عمر، تم جانتے ہو وہ ایسے کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ عارفہ بیگم حواس باختہ سی ہوتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں خالہ کہ نازنین کتنی معصوم ہے، آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ وہ مل جائے گی، عمر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیسے صبر کروں، میری جوان بچی جانے کہاں ہوگی؟ عارفہ بیگم روتے بولی۔ امی آپ خالہ کا خیال رکھیے گا، ہم دونوں نازنین کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، صرف آپ کو بتانے کے لیے اٹھائے تھے، عمر نے اپنی والدہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے عارفہ بیگم کے خیال کے لیے انہیں یہیں بلا لیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا تم دونوں جاؤ، اللہ کی امان میں، راشدہ بیگم نے عمر اور سلمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بولا اس نے یا نہیں؟ عمر نے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، اس وقت سے بس یہی کہے جا رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے کچھ نہیں کیا، پولیس اہلکار نے بیزاری سے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر اسے نہیں معلوم تو ہم معلوم کروا لیتے، جاؤ اکبر کو لے کر آؤ، عمر نے پولیس اہلکار کو اشارہ کیا اور ٹارچر روم میں داخل ہوا۔ ہاں تو مسٹر ارباز، کیا تمہیں کچھ معلوم نہیں نازنین کے بارے میں؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر بتانا چاہو تو بتا دو، عمر نے کھردرے لہجے میں گارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، گارڈ نے پھر سے ہی وہی الفاظ دہرائے۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، عمر نے کہتے ہی گرم گرم لوہا اکبر کے ہاتھ سے لیا اور گارڈ کے بندھے ہوئے بازو پر رکھ دیا۔ گارڈ تکلیف سے بری طرح چلایا۔ سلمان بے تاثر انداز میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے صرف نازنین کی فکر تھی۔ کیا اب بھی نہیں معلوم؟ عمر نے اپنا سوال دہرایا مگر گارڈ کچھ نہ بولا۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر عمر نے وہی گرم راڈ اٹھا کر اس کے دوسرے بازو پر بھی رکھ دیا۔ وہ گارڈ تکلیف سے دہرا ہوا تھا۔ بتاتے ہو یا نہیں؟ میرا اگلا نشانہ تمہارا چہرہ ہے، شاید تمہیں نہیں معلوم، عمر کہتے ہوئے وہ راڈ اس کے منہ کی طرف لے جانے لگا تھا کہ وہ گارڈ چلا اٹھا۔ بتاتا ہوں، مجھے جنید شرازی نے پیسے دیے تھے کہ میں نازنین کو کالج سے غائب کروا کر ان کے پاس پہنچا دوں۔ اس کام کے لیے انہوں نے مجھے 2 آدمی بھی دیے تھے جنہیں میں گارڈ کی یونیفارم پہنا کر کالج میں داخل کروا گیا تھا اور پیچھے کے گیٹ سے اسے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ گارڈ لوہے کی گرم راڈ کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتا ہوا سارا سچ اگل گیا۔ کمینے تیری تو، سلمان غصے سے اس گارڈ پر جھپٹا لگا تھا جب عمر نے اسے پیچھے کیا۔ جنید شرازی ایسا کیوں کیا؟ اسے نازنین سے کیا مطلب؟ عمر نے سوال کیا۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے کالج میں کانفرنس تھی جہاں پر جنید شرازی چیف آف گیسٹ بن کر آئے تھے، وہیں انہیں نازنین پسند آئی تھی اور انہوں نے نازنین کو اٹھانے کا حکم دے دیا۔ گارڈ تکلیف سے اپنے دانت بھیجتے ہوئے بولا۔ اب تو مجھے جانے دے، میں نے آپ کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے، گارڈ نے ایس پی عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم جیسوں کی جگہ باہر نہیں یہی ہے، چند پیسوں کی عوض بک جاتی ہو، اس کی اچھے سے خاطر تواضع کرنا اکبر، عمر غصے سے کہتا ہوا ٹارچر روم سے باہر نکل گیا۔ سلمان بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ عمر اور سلمان جنید شرازی کے گھر گئے تھے مگر وہ صاف مکر گیا۔ عمر نے گھر کی تلاشی لینی چاہی مگر اس نے عمر کو گھر کی تلاشی لینے کے لیے وارنٹ لانے کا کہا، جس پر عمر غصے سے لب بھیج گیا۔ سر پلیز ہمیں جنید شرازی کی گھر کی تلاشی لینے دیجیے، اس گارڈ نے جنید شرازی کا ہی نام لیا ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ نازنین اسی کے پاس ہے، ایس پی عمر نے ڈی ایس پی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمر تم جانتے ہو جنید بڑے آدمی ہیں، ملک کے نامور بزنس مین، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق پالیٹکس سے بھی ہے، میں اتنے بڑے آدمی کی گھر کی تلاشی لینے کی اجازت تمہیں نہیں دے سکتا، جنید شرازی کے خلاف کوئی ثبوت لے کر آؤ، گواہی تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ڈی ایس پی صاحب نے عمر کو صاف انکار کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ بے بسی سے ڈی ایس پی کے آفس سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ کیا اجازت مل گئی؟ سلمان نے بے چینی سے عمر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، سب کو خرید رکھا ہے اس جنید لاشاری نے، ڈی ایس پی صاحب نے اجازت نہیں دی اس کی گھر تلاشی لینے کے لیے، عمر افسوس زدہ لہجے میں بولا۔ اب ہم کیا کریں گے عمر؟ 1 ہفتہ ہونے کو آ گیا مگر نازنین کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے میری بہن کہاں ہوگی، امی کی حالت بہت بری ہے، سلمان نے بے بسی سے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، اگر تلاشی لینے کی اجازت نہیں ملی تو کیا ہوا، ہمارے پاس اور بھی بہت راستے ہیں، عمر نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔
اسی رات کو جب انہوں نے جنید شیرازی کے گھر کی تلاشی لینی تھی تو عمر کو کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ وہ کوئی عام شہری تھا جو اپنے علاقے سے بات کر رہا تھا۔ اس کی کال پر جیسے ہی عمر اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کوڑے کے ڈرم میں نازنین مردہ حالت میں ملی تھی۔ عمر نے سلمان کو بھی وہاں آنے کو کہہ دیا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ سلمان نے بے چینی سے پوچھا۔ پلیز عمر بولو نا کچھ، سلمان نے بے بسی کی انتہا پر پہنچتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں ایس پی عمر نے اشارہ کیا۔ سلمان بغیر سوچے سمجھے کوڑے کے ڈرم کے پاس بھاگا۔ نازنین میری بچی، بھائی کی جان، سلمان روتا ہوا چلایا۔ وہ نیم مردہ حالت میں تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کی بری حالت کر کے اسے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا تھا۔ سلمان اس کی سانسیں بہت دھیمی ہیں، ہمیں فوراً ہسپتال چلنا ہوگا، ایس پی عمر نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی سلمان کے اندر ایک زندگی کی رمق دوڑ گئی۔ وہ فوراً نازنین کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھا۔ دیکھیے یہ پولیس کیس ہے، ہم ایسے علاج نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاف علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ آئی ایم ایس پی عمر، پلیز ٹریٹ ہر، عمر نے اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر اس کے سخت تاثرات دیکھتے فوری آئی سی یو کی طرف بڑھ گئے جہاں نازنین کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ جس نے میری بہن کے ساتھ ہی کیا ہے، میں اسے جنید شیرازی کو تڑپا کر ماروں گا، سلمان غصے اور تکلیف سے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ سلمان کیسی ہے میری بچی؟ عارفہ بیگم روتے ہوئے بھاگ کر سلمان کے گلے لگی تھی۔ عمر اور سلمان آئی سی یو کے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ امی وہ اندر ہے، ابھی اس کا علاج چل رہا ہے، آپ دعا کریں بس، سلمان نے عارفہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو گیا میری بچی کے ساتھ؟ کس نے اغوا کیا سلمان؟ عارفہ بیگم نے روتے ہوئے سلمان سے پوچھا۔ عمر نے اسے نفی میں اشارہ کیا۔ امی ہمیں نہیں معلوم، مگر اسے اغوا برائے تاوان کے لیے کڈنیپ کیا تھا انہوں نے، سلمان نے عارفہ بیگم سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ خالہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ امی، عمر نے اپنی والدہ کو اشارہ کیا۔ عارفہ بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ نازنین بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، راشدہ بیگم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کوریڈور میں کھڑے انتظار کر رہے تھے جب تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ پیشنٹ کا گارڈین کون ہے؟ ڈاکٹر نے ان سب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں ہوں ڈاکٹر، سلمان نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز میرے ساتھ آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر سلمان کو لے کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ جی ڈاکٹر، سب خیریت ہے؟ سلمان نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں مسٹر سلمان کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی حالت بہت نازک ہے، ایک تو ان کی حالت ٹھیک نہیں، اوپر سے وہ شاید خود بھی جینا نہیں چاہتی، ان کی ول پاور بالکل ختم ہو چکی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ایسے ہی رہا تو ہمیں انہیں وینٹیلیٹر پر شفٹ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ نہیں ڈاکٹر، ایسے مت کریے، آپ اس کا پورا علاج کیجیے، انشاءاللہ میری بہن بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، سلمان نے روتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کے جذبات کو، مگر آپ لوگ دعا کریں، اور مجھے آپ کو یہ افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بہن کوما میں چلی گئی ہے، اب نہ جانے سے کب ہوش آئے اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹر نے سلمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سلمان جھکے کندھوں کے ساتھ ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میری نازنین ٹھیک تو ہے؟ عارفہ بیگم نے پریشانی سے سلمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی اب پریشان مت ہو، وہ جلد بالکل ٹھیک ہو جائے گی، سلمان نے عارفہ بیگم کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے انہیں تسلی دی، شاید اس سے زیادہ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر چکا تھا، نہ کسی کی زندگی رکی تھی اور نہ کسی کے کام، ہاں مگر جس کی زندگی رک گئی تھی وہ تھی نازنین اور اس کے گھر والے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اوکے، اللہ حافظ، ڈاکٹر عائزہ اپنی شفٹ ختم کر دی ہاسپٹل سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عائزہ کافی دیر سے فون پر لگی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر راستے پر پڑی، اسے وہ راستہ انجان سا محسوس ہوا۔ یہ ہم کون سے راستے سے جا رہے ہیں سلیم چچا؟ عائزہ نے اپنے ڈرائیور کا نام لیتے ہوئے کہا، مگر دوسری طرف سے جواب نہ آیا۔ سلیم چچا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، عائزہ نے پریشانی سے ہوتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور میری گاڑی میں کیا کر رہے ہو؟ عائزہ کو تھوڑی دیر بعد احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کا ڈرائیور سلیم نہیں بلکہ کوئی اور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کون ہو تم اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ عائزہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ مقابل کے بولنے سے پہلے ہی گاڑی رک گئی۔ وہ آدمی جو گاڑی چلا رہا تھا گاڑی سے اترا اور عائزہ کی طرف آ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ایک سمت کی طرف چل دیا۔ کون ہو تم اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آخر تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ عائزہ نے ہمت ہارتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تمہیں تمہارے سوالوں کے سب جواب مل جائیں گے، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ عمر، گاڑی میں نے گھر کے باہر مین سڑک پر کھڑی کی ہے، اسے ٹھکانے پر لگا دینا، سلمان نے فون پر عمر کو کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔
تم آخر کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ کیا چاہتی ہو تم؟ عائزہ نے فون پر اس کی بات سنتے ہوئے اس سے پوچھا، مگر سلمان ہنوز خاموش رہا۔ سلمان اسے لیے اپنے گھر میں داخل ہوا اور ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک بیڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، جس پر ایک لڑکی بے سود سی لیٹی تھی۔ یہ رہے تمہارے سوالوں کے جواب، سلمان نے اسے زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ تمہارے باپ جنید شیرازی نے کی ہے یہ میری بہن کی ایسی حالت۔ سلمان نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ ناظرین کو کچھ دن پہلے ہی ہوش آیا تھا، مگر اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اچانک اسے دورے پڑتے تھے۔ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کئی بار کر چکی تھی۔ اسی وجہ سے سلمان نے کمرے سے ڈریسنگ ٹیبل اور ہر وہ چیز سے ناظرین اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی تھی وہ کمرے سے ختم کر دی۔ باپ کا کیا بیٹی کو بھرنا پڑتا ہے، تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو میری بہن کا ہوا، سلمان نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے جانے دو۔ عائزہ کمرے سے بھاگنے لگی کہ کمرے میں داخل ہوتی عارفہ بیگم نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے میری بیٹی اس حالت میں ہے؟ عارفہ بیگم غصے سے بولتی عائزہ کو ایک اور تھپڑ رسید کر گئی۔ ناظرین کی حالت جتنی خراب تھی، عارفہ بیگم سے سچ چھپانا مزید ناممکن تھا، اس لیے سلمان کو انہیں سچائی بتانا پڑی۔ عمر، نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ عمر جو کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے دیکھتے سلمان بولا۔ نہیں، میں نکاح نہیں کروں گی۔ عائزہ روتے ہوئے بولی۔ بات سنو میری لڑکی، نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، ورنہ نکاح کے بغیر بھی میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میری تربیت مجھے روکتی ہے۔ سلمان غصے سے عائزہ کے کان میں پھنکارتے ہوئے بولا۔ امی سنبھالے سے۔ سلمان عارفہ بیگم کو کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ سلمان، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نکاح ہمارے پلان میں نہیں تھا۔ عمر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس جنید کی بیٹی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، جو تکلیف میری بہن نے سہی ہے وہ اس کی بیٹی کو بھی سہنی پڑے گی۔ سلمان آنکھوں میں نفرت لیے بولا۔ عائزہ شیرازی ولد جنید شیرازی، آپ کا نکاح سلمان اکرم ولد اکرم خان سے ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے عاجزی سے پوچھا۔ عائزہ منع کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی تھی، اور نکاح نہ کرتی تو بھی سلمان اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کے آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی۔ قبول ہے، عائزہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلمان ہے کہ قبول ہے کہنے کی تھوڑی دیر بعد اسے سلمان کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ پہلی دلہن تھی جس نے نہ سرخ جوڑا پہنا نہ کوئی رسم ہوئی۔ عائزہ خوفزدہ سے آنے والے وقت کا سوچتی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلمان کمرے میں داخل ہوا۔ تم میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ اترو یہاں سے۔ سلمان نے اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ میری بات کان کھل کر سن لو، مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ تمہارے ساتھ میں اس سے بھی برا کروں گا جو تمہارے باپ نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ سلمان اس کا منہ دبوچے ہوئے بولا۔ میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ عائزہ روتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ سلمان کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکا۔ سلمان بیٹا، دروازہ کھولو فوراً، جلدی۔ عارفہ بیگم نے روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہوا امی، سب خیریت تو ہے؟ سلمان نے پریشانی سے عارفہ بیگم سے پوچھا۔ بیٹا، ناظرین کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے، وہ مجھ سے نہیں سنبھل رہی، پلیز تم اسے آ کر دیکھو۔ عارفہ بیگم نے بے بسی سے نم آواز میں کہا۔ چلے میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ سلمان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ناظرین کی کمرے کی طرف بڑھا۔ عارفہ بیگم بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ عائزہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ جائے یا نہیں، مگر ڈرتے ڈرتے وہ ناظرین کے کمرے کے دروازے تک پہنچی، جہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ناظرین بیٹا، چھوڑ دو اسے، میری پیاری بہن، بھائی کے پاس آ جاؤ۔ سلمان نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، مجھے مر جانے دے، وہ گندا آدمی پھر آ جائے گا اور مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، مجھے نہیں جینا۔ ناظرین نے ہاتھ میں پکڑے کانچ کی ٹرے اپنی کلائی پر زور سے دباتے ہوئے کہا۔ عارفہ بیگم اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی کہ ناظرین نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ کانچ کا گلاس زمین پر پھینک دیا اور اس کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی گلاس پر رکھ لیا۔ ناظرین، میری بچی ایسے مت کرو، اپنی ماں کو دکھ مت دو، چھوڑ دو کانچ کو۔ عارفہ بیگم نے تکلیف سے اپنی بیٹی کی اجڑی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ناظرین نے تکلیف سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف سے ہی آزاد کرنا چاہتی ہے؟ پل پل مرتی ہے وہ، اس سے اپنے جسم پر اچانک کچھ رینگتا محسوس ہوتا ہے۔ راتوں کو ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ کہیں وہ شخص واپس نہ آ جائے۔ ناظرین، میری جان، اس سے کچھ نہیں ہوگا، صرف خود کو ہی تکلیف ہوگی۔ سلمان نے فوراً اپنا موبائل جیب سے نکال کر زمین پر گرایا کہ ناظرین کا دھیان اس طرف گیا، اور اگلے ہی پل سلمان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا لے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زور زبردستی کرنے پر سلمان کے ہاتھ سے خون بہہ نکلا تھا، مگر وہ ناظرین کو بچا گیا تھا۔ بس، سلمان نے روتے ہوئے ناظرین کو اپنے سینے میں بھیجا۔ بھائی، میں آپ سب لوگوں کی باتوں اور طعنوں سے بچنا چاہتی ہوں، کوئی اب آپ دونوں کو میری وجہ سے جینے نہیں دے گا، میں اب ایک شرمندگی کی پوٹلی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ناظرین نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔
اس 21 سال کی لڑکی کی آواز میں بے پناہ دکھ تھا۔ نہ میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے، ہمارے لیے تو تم آج بھی شہزادی ہو۔ عارفہ بیگم نے ناظرین کو گلے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ دروازے پہ کھڑی عائشہ سب سنتی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے دکھ تھا ناظرین کے لیے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ ضرور سلمان کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ تم فکر مت کرو ناظرین، اس ذلیل انسان کو میں اس عبرت ناک سزا دوں گا کہ تمہارے ساتھ غلط کرنے پر وہ 100 بار پچھتائے گا۔ امی، اب خیال رکھیں اس کا، سلمان کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمان کمرے میں آئے تو وہ گمسم سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلمان غصے سے واش روم میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد کھلے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کر کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پھونکنے لگا۔ عائشہ نے خوف سے سلمان کی طرف دیکھا اور اچانک اس کی نظر سلمان کے ہاتھ سے بہتے خون کی طرف گئی۔ تمہیں تو چوٹ لگی ہے؟ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں کیا، تمہارے باپ اور تمہیں تو صرف چوٹ دینا ہی آتا ہے، سلمان نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بار بار میرے بابا کو بیچ میں مت لاؤ، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ عائشہ بھی سلمان کی بات پر پھٹ پڑی۔ وہ بار بار اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ حقیقت یہی ہے، سلمان نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو تمہیں پولیس سے مدد لینی چاہیے تھی، نہ کہ مجھے اٹھا کر یہاں لے آنا چاہیے تھا، اور زبردستی نکاح کر لینا اچھا نہیں ہے۔ عائشہ نے غصے سے اسے طنز کرتے ہوئے کہا اور فوراً سے سائڈ ٹیبل کے ڈراز میں فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگی، اور کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے فرسٹ ایڈ باکس مل گئی تھی۔ ادھر آؤ، تمہارا بہت خون بہہ رہا ہے۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جسے سلمان نے فوراً جھٹک دیا۔ تمہیں میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں صرف ایک بدلے کی صورت میں آئی ہو۔ سلمان نے آنکھوں میں سرخی لیے انگلی اٹھا کر عائشہ کو وارن کیا۔ چاہے بدلے میں ہی آئی ہو، مگر ہوں تو تمہاری بیوی، اور بیوی ہونے کے ناطے مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے اپنا ہاتھ دو، میں تمہاری پٹی کر دوں۔ عائشہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم مجھے اپنا شوہر مان چکی ہو؟ سلمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس انسانیت کے ناطے کہہ رہی تھی، اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے بھی، عائشہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مگر حق تو بیوی ہونے کے ناطے جتا رہی تھی نا؟ سلمان نے اپنی انگلیاں اس کی کمر میں بھیجتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، عائشہ آنکھوں میں نمی لائے بولی۔ کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں، تو میری بیوی کیا میری جوتی کے برابر بھی نہیں، ایک زانی کی بیٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے، پھر میری بیوی نہیں۔ سلمان نے عائشہ کو دھکا دیا اور غصے سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ میں کوئی مجبور لڑکی نہیں ہوں مسٹر سلمان جس پر تم ظلم کرو گے، میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں، تم مجھے پنجرے میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے، میں بہت جلد اس پنجرے سے آزاد ہو جاؤں گی۔ عائشہ نے غصے سے اپنے آنسو پوچھے ہوئے تھے۔ اگلی صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو سلمان کمرے میں نہیں تھا، شاید وہ ساری رات ہی نہیں آیا تھا۔ عائشہ کو بہت زور سے بھوک لگی تھی، وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ سلمان اور عارفہ بیگم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ ناظرین سلمان سے چپکی بیٹھی تھی اور سلمان بمشکل اسے ناشتہ کروا رہا تھا۔ اٹھ گئی مہرانی؟ عارفہ بیگم نے غصے سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے، عائشہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی تمہارا محل نہیں، یہاں کام خود کرنے پڑتے ہیں، خود بناؤ اپنا ناشتہ۔ عارفہ بیگم نے لحاظ کیے بنا عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، عائشہ نے آنکھوں کی نمی کو روکتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ جنید شیرازی کی اکلوتی بیٹی کی گاڑی کل گہری کھائی میں جا گری، ابھی تک ان کی باڈی نہ مل سکی۔ پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے جنید شیرازی کی اپنی اکلوتی بیٹی کے غم پر نڈھال۔ نیوز رپورٹر بول رہی تھی اور عائشہ نے حیرت سے سلمان کی طرف دیکھا، جو ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ بابا کتنے پریشان ہوں گے، مجھے اب ان کے پاس جانا ہے۔ عائشہ روتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ آرام سے بیٹھو، ادھر تم کہیں نہیں جا سکتی، سلمان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے کہا۔ میں جاؤں گی، چھوڑو مجھے، عائشہ بری طرح چلائی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، سلمان اسے کھینچ کر کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پٹخا۔ کیوں تم نے میری موت کی جھوٹی خبر پھیلائی؟ عائشہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ جانا چاہتی ہو تو چلو بتاتا ہوں، تاکہ تمہارا باپ پل پل تڑپے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ بیٹی یا بہن کی تکلیف میں ہوں تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور دیکھنا اسی غم میں وہ بہت جلد مر جائے گا۔ سلمان قہقہ لگاتا بولا۔ بکواس بند کرو اپنی اس بغیرت انسان، تم میرے بابا کو برا کہتے ہو، گھٹیا تو تم ہو جو ایک لڑکی کو اغوا کر کے زبردستی نکاح کر بیٹھے ہو۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ عائشہ نے غصے میں آگے بڑھتے سلمان کو تماچا مارا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟
سلمان چلایا، تم اس سے بھی زیادہ برے کے حقدار ہو۔ عائشہ مضبوط لہجے میں بولی، تم نے یہ بہت غلط کیا ہے، اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ سلمان نے بیڈ پر لیٹ تیز کی کلائی کو جھٹکا دیا کہ عائشہ جھٹکا کھا کر اس پر گری۔ سلمان اس پر اپنا حصار مضبوط کر لیا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، عائشہ نے مزاحمت کی، اس انسان کے جنگلی پن کو تم نے خود جگایا ہے۔ سلمان نے کہتے لائٹ آف کر دی۔ کیوں کیا؟ تم تو کہتے تھے بیوی نہیں بناؤں گے، تمہاری جوتی کے قابل نہیں ہوں، وہ سب کیا تھا؟ عائشہ نے نم آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا جو بہت سکون سے بستر پر نیند دراز تھا، یہ جو تمہاری قینچی جیسی زبان ہے نا، یہی تمہیں پھنساتی ہے۔ تیار ہو جاؤ اور جا کر ناشتہ بناؤ، امی اکیلے کچن میں لگی ہوتی ہیں۔ سلمان اس کے گال کو تھپک کر واش روم میں چلا گیا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں جیتنے دوں گی سلمان، میں یہاں سے نکل کر رہوں گی، عائشہ نے دل میں عزم ارادہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ایک اوپن کیفے تھا جہاں کے سنیکس اور کافی بہت مشہور تھے۔ کیا بات ہے، تم کب سے گھر نہیں آئے؟ امی تمہارا پوچھ رہی تھی، خالہ کو لے کر آؤ نا؟ سلمان نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں آؤں گا، بس کام میں مصروف تھا۔ تم بتاؤ کیسی چل رہی ہے لائف پارٹنر کے ساتھ؟ عمر نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نو، لائف پارٹنر وہ صرف اس آدمی کی بیٹی ہے جو نازنین کا مجرم ہے، سلمان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ یار سلمان، تم لڑکی کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، تم پولیس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ عمر نے سلمان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پولیس؟ تم جان بوجھ کے انجان بن رہے ہو ایس پی عمر، یاد نہیں اس پولیس آفیسر نے تمہیں جنید شیرازی کے گھر کی تلاشی تک لینے نہیں اجازت دی تھی، تو تمہیں لگتا ہے کہ پولیس اسے سزا دلانے میں میری مدد کرے گی؟ سلمان نے طنزیہ انداز میں عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے سلمان، تو میری بات… عمر بول ہی رہا تھا کہ سلمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں چلتا ہوں، خالہ کو ضرور لے کر آنا، سلمان کے کہہ کر کیفے سے نکلتا چلا گیا۔ عمر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، عائشہ کچن میں کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں نہ جانے کتنی بار اس کا ہاتھ جلا تھا، کتنی بار اس کے ہاتھ پر تیل کے چھینٹے پڑے تھے۔ پیاز کاٹنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں مرچی لگ رہی نہیں۔ عائشہ نے آنکھیں ملنے کے لیے بند کی ہی تھی کہ اس کی انگلی کٹ گئی اور فوارے کی صورت میں خون بہنے لگا۔ عائشہ درد سے چلائی، کوئی کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ عارفہ بیگم عائشہ پر چلا رہی تھی کہ گیٹ بجا، جاؤ جا کر دروازہ کھول کر آؤ، عارفہ بیگم نے عائشہ کو دیکھ کر کہا۔ عارفہ بیگم کے کہنے پر عائشہ دروازے کھولنے گئی۔ السلام علیکم آنٹی، عائشہ نے راشدہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ راشدہ بیگم کے پیچھے عمر بھی داخل ہوا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ارے یہ کیسے ہوا؟ عمر نے درد برداشت کرتی عائشہ کو دیکھ کر پوچھا جس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اس پر دوپٹہ دبائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بس چھری لگ گئی، عائشہ نے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بھابھی، آپ کا اتنا خون بہہ رہا ہے، آئیے میرے ساتھ۔ عمر عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا اور تھوڑی دیر بعد فرش ایسواک لاتا اس کی پٹی کرنے لگا۔ راشدہ بیگم بھی ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تھا نا، عمر اس کی پٹی کر رہا تھا جب ڈرائنگ روم میں سلمان اور عارفہ بیگم داخل ہوئے۔ کیسی ہیں آپا؟ راشدہ بیگم عارفہ بیگم کے گلے لگی۔ اللہ کا شکر ہے، تم کیسی ہو؟ میں بھی تھی، راشدہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ سلمان بھی راشدہ بیگم کو سلام کرتا عمر کی طرف بڑھا۔ سلمان یار، بھابھی کا خیال رکھا کرو، اتنا خون نکل رہا تھا ان کا۔ عائشہ نے ایک نظر اس ستمگر کی طرف دیکھا جو اس دن کے بعد سے اس سے مخاطب ہی نہیں ہوا تھا۔ ہاں البتہ تانے تشنے دینا نہیں چھوڑتے تھے۔ عائشہ بھی اسے دو بدو جواب دیتی تھی۔ وہ دبنے والوں میں سے نہیں تھی، مگر اب تک عارفہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ یار سلمان، ایسے تو مت کرو، تو غلط کر رہا ہے، باپ کا کیا تو بیٹی کو تکلیف کر کے پورا کرے گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تو بھابھی کے ساتھ نارمل لائف گزار، عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ عمر سلمان سے بات کرنے کے لیے اسے ڈرائنگ روم سے باہر صحن میں لے آیا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ نارمل لائف کیسے گزار سکتا ہوں؟ تم جانتے ہو نازنین کی ذہنی حالت کتنی خراب ہے، وہ کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش کر چکی ہے۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر اس کو دیکھ کر مجھے نازنین کا روتا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کی باپ کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی، اوپر سے… سلمان کی آواز میں نمی تھی جسے وہ اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ عمر نے فکر مندی سے سلمان سے پوچھا۔ پھپھو نے شہریار کا رشتہ نازنین سے کرنے سے منع کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی جو… سلمان اپنے آنسو ضبط کرتا باہر نکل گیا۔ سلمان میری بات تو سنو، عمر نے اسے روکنا چاہا مگر وہ انسنی کرتے چلا گیا۔
عمر کی نظریں کونے میں کھڑی نازنین پہ پڑی، جو آنکھوں میں نمی لیے خون صدا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نازنین! عمر نے نازنین کو پکارا، مگر فوراً وہاں سے بھاگتی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر گئی۔ آنٹی، یہ آپ کی چائے۔ عائزہ نے عارفہ بیگم کے سامنے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، عارفہ بیگم غصے سے چل آئیں۔ آنٹی میں عائزہ بولنے لگی تھی کہ عارفہ بیگم نے غصے سے اس کے بال دبوچے۔ دفع ہو جائے یہاں سے اپنی منحوسیت لے کر۔ عارفہ بیگم نے عائزہ کے منہ پر در پہ در تھپڑ مارے ہوئے اس کا دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے جا ٹکرائی۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ عائزہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ عارفہ بیگم نے نازنین کے رشتے کے لیے رشتہ کروانے والی ایک محلے کی عورت کو بلایا تھا۔ معاف کرنا عارفہ بہن، چھوٹا منہ بڑی بات، میں صرف شریف لڑکیوں کے رشتے کراتی ہوں۔ اس خاتون نے پان چباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا میری بیٹی شریف نہیں؟ عارفہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا منہ مت کھلواؤ عارفہ، پورا محلہ جانتا ہے کہ تمہاری بیٹی کتنے دن گھر سے غائب رہی، نہ جانے کس کے ساتھ تھی۔ ایسی لڑکیوں کو شریف نہیں سمجھا جاتا۔ اس عورت نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کے بارے میں کوئی بکواس کی تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ میری بیٹی بالکل معصوم ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، اسے اغوا کیا گیا تھا۔ عارفہ بیگم روتے بولی اور وہ عورت غلاظت بکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ہمارا معاشرہ مظلوم کے ساتھ ہی اس قدر ظالمانہ سلوک کرتا ہے کہ ظالم کو اور شے مل جاتی ہے۔ سلمان اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ جو کہا ہے بس وہ کرو، اگر کام میرے مطابق ہوا تو پیسے تمہارے منہ مانگے ہوں گے، مگر ہوشیار رہنا، عقاب کی نظر رکھنا ہوگی تمہیں۔ ٹھیک ہے، جب کام ہو جائے تو مجھے کال کرنا۔ اوکے، خدا حافظ۔ جنید لاشاری، تمہاری خوشیوں کے دن بہت کم رہ گئے، سلمان پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بولا۔ عائزہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ کر آئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور ماتھے سے خون بہتا ہوا گال سے ہوتا ٹپ ٹپ نیچے گر رہا تھا۔ عائزہ کو اپنا دماغ معفوتہ محسوس ہوا۔ نہیں، میں ایسے مار کھاتے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے اس جہنم سے نکلنا ہے باہر۔ عائزہ فوراً سے کمرے کا دروازہ لاک کرتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور بیڈ کا میٹریس اٹھا کر اس نے وہاں سے ایک فون نکالا۔ سلمان اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ عائزہ کو یہ لمحہ موقع غنیمت لگا۔ اس نے فوراً ایک نمبر ملایا۔ ہیلو، میں عائزہ بات کر رہی ہوں، پلیز مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گی، یا مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز میری مدد کیجیے۔ عائزہ روتے ہوئے دوسری طرف موبائل فون پر موجود نفوس سے مدد مانگ رہی تھی۔ اوکے ریلیکس، پریشان مت ہو آپ، سلمان صبح آ جائے گا، رات کو جب سب سو جائیں آپ آہستہ سے گلی کے کونے پر آ جائے گا، میں وہیں گاڑی لے کر کھڑا ہوں گا۔ مقابل نے کہتے فون بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے اس قید خانے سے نکال دے، عائزہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عائزہ عارفہ بیگم اور نازنین کے سونے کا یقین کرتی آہستہ سے بیگ اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی۔ تو آخر کار تمہاری قید سے میں آزاد ہو گئی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آئندہ ہمارا کبھی سامنا نہ ہو۔ عائزہ تلخی سے گھر پر نظر ڈال کر گلی کے کونے پر گئی جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عائزہ نے مقابل سے پوچھا۔ فکر مت کیجیے، آپ کو محفوظ جگہ پہ لے جا رہا ہوں، مقابل نے عائزہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں، عائزہ نے سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے کہا، جیسے یہ اشارہ ہو کہ اس پر وہ کوئی بحث نہیں سننا چاہتی۔ آپ کے ہی فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ وہاں گئی تو آپ کا شوہر آپ کو فوراً ڈھونڈ لے گا، اس نے عائزہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں بس بابا سے ملوں گی، پھر چلوں گی آپ کے ساتھ۔ عائزہ نے بھی اس کی نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ لیجیے، آپ کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، جلدی سے مل کر واپس آئیے، میں یہیں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عائزہ سر ہلاتی ہوئی گھر کی طرف بڑھی۔ بی بی جی، کیا آپ واقعی زندہ ہیں؟ چوکیدار نے حیرت سے عائزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ افسوس، یہ حقیقت ہے، عائزہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا رخ جنید شیرازی کے کمرے کی طرف تھا، مگر اندر سے آتی آوازوں نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ جس کے کانوں نے سنا تھا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ عائزہ 10 منٹ بعد ہی روتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نفوس نے عائزہ کو دیکھ کر پوچھا۔ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، عائزہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے رونے پر وہ مزید سوال کیے بغیر گاڑی آگے بڑھا گیا۔ پلیز آپ رونا بند کریں اور مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہوا وہاں کہ آپ روئے جا رہی ہیں، مقابل نے عائزہ کو پانی کا گلاس پکڑواتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سنا کہ جیسے جیسے عائزہ بول رہی تھی، مقابل کھڑے نفوس کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ صاحب، آپ کو ایک ضروری بات بتانی تھی، چوکیدار نے جنید شیرازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ جنید نے بیزاری سے کہا۔
سر رات کو عائزہ بی بی آئی تھیں؟ چوکیدار کی بات پر جنید شیرازی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عائزہ تو اس دنیا میں نہیں نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنید شیرازی نے ماتھے پر بل ڈالے پریشانی سے کہا، سر مجھے نہیں معلوم، وہ کل رات گھر آئی تھیں اور پھر 10 منٹ بعد روتے ہوئے چلی گئیں۔ چوکیدار نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے۔ یہ کمینی کہاں سے آ گئی؟ مجھے تو لگا تھا اچھا خاصا مر گئی ہوگی، کہیں اس نے رات کو باتیں تو نہیں سن لی؟ او مائی گاڈ، مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ جنید شیرازی غصے سے ٹہلتے ہوئے بولے۔ 10 بجے کے قریب سلمان گھر میں داخل ہوا تھا۔ 2 دن بعد وہ گھر آیا تھا۔ کیسی امی آپ؟ سلمان مسکراتا وہ اپنی امی کے گلے لگا۔ گڑیا کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ سلمان نے نازنین کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ نازنین نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ آفینڈ مت ہو جائے گا، مگر اس طرح کے کیسز میں وکٹم ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو جاتا، کیونکہ عرصہ لگ جاتا ہے اپنے فیس اور ٹراما سے باہر نکلنے میں، اور کچھ بیچارے اپنے ٹراما سے نکل ہی نہیں پاتے اور اپنی جان دے دیتے ہیں۔ انسان پہلے سٹیج پر خود کو ہی معاف نہیں کر پاتا، خود سے لڑتا ہے، اپنی سوچ سے، اور نارمل ہونے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ ایسے میں وکٹم کو صرف پیار، محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں نازی۔ سلمان نے براؤن رنگ کی خوبصورت سی شال نازنین کو دکھاتے ہوئے کہا۔ کیسی لگی؟ سلمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند آئی، تھینک یو۔ نازنین مسکراتے ہوئے بولی۔ امی عائزہ کہاں ہے؟ کب سے نظر نہیں آ رہی جب سے میں آیا ہوں؟ سلمان نے عارفہ بیگم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی، لگتا ہے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے۔ عارفہ بیگم نے نخوت سے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، یہ کون سا سونے کا وقت ہے؟ سلمان سرد تاثرات لیے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ اسی کمرے میں دبکی سوئی بھی نظر آئی۔ اٹھو عائزہ، میرے پیچھے تم کچھ زیادہ ہی نہیں بگڑ گئی ہو؟ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ 11 بج رہے ہیں، اٹھو۔ سلمان نے جیسے ہی کمبل اٹھایا، اس کے نیچے کشنز کو سیٹ دیکھ کر حیرت سے اس نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا۔ عائزہ کہاں ہو؟ وہ فوراً سے واش روم کی طرف گیا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ امی عائزہ کہاں ہے؟ سلمان چیختا ہوا عارفہ بیگم کے پاس آیا۔ بیٹا کمرے میں ہی ہوگی، اور کہاں ہونا ہے؟ عارفہ بیگم نے سلمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی نہیں ہے وہ اپنے کمرے میں دیکھ چکا ہوں۔ سلمان نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ سلمان کہیں وہ بھاگ؟ عارفہ بیگم نے پریشانی سے ماتھا مسلتے سلمان کو دیکھ کر کہا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سلمان غصے سے کہتا ہوا کمرے میں گیا کہ شاید کچھ مل جائے، اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک پرچی دکھی۔ میرے گھر سے جانے کا سن کر تو بہت غصے میں آئے ہوگے، مگر کسی کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید نہیں کیا جا سکتا۔ زور زبردستی اور ظلم کچھ وقت تک کے لیے انسان کسی دوسرے انسان پر کر سکتا ہے، مگر وقت پلٹتا ضرور ہے، اور آج میں تمہاری قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ مسٹر سلمان، تم ایک لڑکی پر ظلم کرتے ہوئے یہ بھول گئے کہ تمہاری بہن ظالم نہیں، مظلوم تھی، مگر تم بھی مظلوم پر ظلم کرتے ہوئے ظالم میں شمار ہو گئے۔ تمہاری بہن کے مجرم اور تم میں آخر فرق کیا ہے؟ تم دونوں ایک جیسے ہی ہو۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ تم مجھے کبھی بیوی نہیں بناؤ گے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ برابر کا ہوتا ہے، اور تم اور میں تو آقا اور غلام کی طرح رہ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی نہیں ملیں گے۔ لیٹر ختم ہو چکا تھا اور سلمان کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ احساس تو اسے ہوا ہی نہیں تھا کہ وہ بدلہ لینے کے چکر میں نہ جانے کب مظلوم سے ظالم بن گیا۔ عائزہ کہاں چلی گئی ہو تم؟ سلمان نے بے بسی سے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ سلمان عائزہ کی تصویر کو موبائل میں زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر اس نے عائزہ کے سوتے ہوئے لی تھی۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ بولو، سلمان نے دوسری طرف موجود نفوس سے سوال کیا۔ سر کام ہو گیا، مجھے فوراً ابھی بھیجو، سلمان نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ہم آپ کو اہم تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ مشہور و معروف بزنس مین جنید شیرازی کا کھوٹے کی شان و بائی کے ساتھ خفیہ تعلق۔ جی ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمیں کچھ تصاویر بھی ملی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ جنید شیرازی غصے سے اپنے پی اے پر دھاڑتے ہوئے بولے۔ نہیں معلوم سر، نہ جانے کس نے پکچرز وائرل کر دیں۔ پی اے سر جھکائے ڈرتے بولا۔ فوراً سے ساری تصویریں ہٹواؤ، مجھے سب کچھ کلیئر چاہیے، دفع ہو جا۔ جنید شیرازی غصے سے دھاڑتا ہوا بولا۔ تمہاری بربادی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ سلمان مسکراتے ہوئے ٹی وی کو دیکھ کر قہقہہ لگایا۔ چھوڑے ہمیں، جانے دیں، نازنین روتے ہوئے بولی۔
جانے دوں گا، پہلے مجھ سے نکاح کر لو۔ ماسک میں چہرہ چھپائے لڑکے نے نازنین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نازنین کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو کہ سرمئی رنگ کی تھی۔ ہمیں نہیں کرنا آپ سے نکاح، نازنین چلاتے ہوئے بولی۔ وجہ؟ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، میں آپ کے قابل نہیں۔ نازنین تکلیف سے آنکھیں میج گئی۔ خبردار، تم میرے کتنی قابل ہو یہ میں تمہیں بہت اچھے سے باور کرواؤں گا۔ سرمئی آنکھوں والے نے نازنین کے آنسو پوچھتے ہوئے اس کی گال کو سہلایا۔ اس کے لمس پر نازنین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔